سورہ ہود اس طرح شروع ہوتی ہے، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ جو قرآن ہے، وہ کتاب ہے، اس کی آیتوں کو ہم نے محکم بنایا ہے۔ محکم کا مطلب یہ ہے کہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے، جس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، اس میں کئی مطالب نہیں ہوتے۔ یہ صفت متشابہ آیات کی ہے۔ تو ہم نے اس کتاب کو محکم بنایا ہے، اور ایک محکم کا مطلب ہوتا ہے مضبوط، یعنی سالمتم من الاخلال والتناقضات، یعنی اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، مضبوط ہے، اور تناقض نہیں ہے۔ تناقض کا مطلب یہ ہے کہ ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی نہیں ہے، کہ ایک آیت میں کچھ کہا گیا ہو پھر اس کا بالکل الٹا برعکس کسی دوسری آیت کے اندر بات کہی گئی ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ ثم فصلت، پھر جتنی بھی اہم باتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان فرما دی ہے۔ فصلت کا ایک مطلب اور بھی ہے کہ یہ کے بعد دیگر نازل ہوئی ہے، جملہ واحدہ ایک ساتھ کتابی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی گئی۔ پھر مقصد بتایا جا رہا ہے اس کتاب کے نازل کیے جانے کا۔ سب سے پہلا اور بنیادی مقصد یہ ہے اللہ تعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ قرآن حکیم کا ایک بنیادی مقصد ہے، اور اس کے نزول کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو اور اس سے توبہ کرو۔ کہتے ہیں کہ اگر آدمی اللہ کی عبادت کرے اور استغفار اور توبہ کرے، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، استغفار کرے اور توبہ کرے۔ استغفار اور توبہ کا مطلب بتایا جا چکا ہے، تو فائدہ کیا ہے بتایا گیا۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، الی اجل مسمى کا مطلب ہے موت تک، حتی الموت، موت تک کیا دے گا اللہ؟ متاع حسن دے گا۔ یہ متاع حسن کیا ہے؟ جو توبہ اور استغفار کے اوپر ملنے والا ہے۔ کہا گیا کہ موجود کے اوپر قناعت اور مفقود کے اوپر عدم غم۔ نہیں سمجھے کہ اللہ نے جو چیز میسر کر دیا ہے، جو اس کے پاس ہے، اس پر مطمئن ہو، خوش ہو، اور جو نہیں ملا ہے اس پر غم نہ کرے، تو یہ متاع حسن ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں کسی کو مل گئیں تو سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے متاع حسن دے دیا، کہ جتنا ملا ہے، جو میسر ہے، اس کے اوپر خوش ہو جائے، مطمئن ہو جائے، اور جو نہیں ملا ہے ہوس نہ کرے کہ وہ چیز مل جائے، اس کے غم میں نہ پڑے۔ یہ ہے متاع حسن، اور یہ بہت بڑی دولت ہے، اللہ جس کو عطا کر دے۔ اور موت تک یہ متاع حسن اسے عطا کیا جاتا رہے گا۔ اور ایک فائدہ اور بھی ہے، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، ہر فضل والے کو اللہ اپنا فضل دے گا۔ یہاں اس ٹکڑے کا مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ سعید ابن جبیر ہیں تو اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ قال سعید ابن جبیر فی قولہ تعالی وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا من عمل حسنة كتبت له عشر حسنات ومن عمل سیئة كتبت عليه سیئة واحدة فإن لم يعاقب بها في الدنيا أخذ من العشرة واحدة وبقيت له 9 حسنات۔ یہ تفسیر ہے اس ٹکڑے کے اوپر سعید ابن جبیر کا، کہ جس آدمی نے ایک نیکی کی تو اللہ 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھوا دے گا۔ ایک فائدہ یہ، ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں۔ ایک نماز آپ نے پڑھی، 10 نمازوں کا ثواب لکھ دیا گیا، ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیاں۔ اور جس آدمی نے ایک برائی کی تو 10 برائیاں نہیں لکھی جاتی، بلکہ وہی ایک برائی لکھ دی جاتی ہے۔
اب اگر دنیا میں اللہ نے اس کو سزا نہیں دی اس برائی کے اوپر، تو ایک برائی تو لکھی ہوئی ہے، تو آخرت میں اس کی 10 نیکیوں میں سے ایک نیکی نکال لی جائے گی، باقی رہیں گی 9 نیکیاں. تو یہ ہے وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ، فضلہ کی تفسیر جو سعید ابن جبیر نے کی.